لیکن قرآن نے بیان کیا، تو یہ اعتراض صرف حدیث پر کیوں؟ وہ اعتراض قرآن پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جی حدیثیں جو ہیں وہ متضاد ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیثوں میں ایسا تضاد نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض کبھی دو روایتیں آپس میں تضاد کی صورت اختیار کر جائیں تو ان میں لازماً ایک ضعیف ہوگی، ایک صحیح ہوگی، تو یہ بھی ایک تضاد کی خاتمے کی صورت ہے۔ اور اگر اتفاق سے دونوں صحیح ہیں پھر لازماً ان میں تطبیق کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہوگی۔ علماء اس میں تطبیق پیدا کرتے ہیں اور اس اختلاف کو ختم کرتے ہیں، اور وہ اختلاف کی صورت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بات بالکل عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہ بات ایسی ہے، اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور یہی اگر اعتراض ہے تو قرآن مجید میں بھی یہ اعتراض اٹھائے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید بھی کی کوئی آیات آپس میں بظاہر متضاد نظر آتی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، ہم نے آسمانوں کو اور جو کچھ زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے 6 دن میں بنایا۔ اللہ نے کہا ہم نے آسمان کو، زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے 6 دن میں بنایا۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خلق السماوات والارض فی یومین، اللہ رب العالمین نے زمین آسمان کو 2 دن میں بنایا۔ یہ تضاد نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جو کچھ اس کے مابین ہے ہم نے اس کو 4 دن میں بنایا، پھر آگے 2 دن کی بات ہے، پورے ملا کر یہ 8 دن بن جاتے ہیں۔ یہ تضاد نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں حدیث میں عریانیت ہے۔ حدیث میں بڑی عریانیت ہے، بڑی ایسی کہیں حیض کے مسئلے، کہیں فلانے مسئلے، کہیں فلانے مسئلے، اس طرح بڑی وضاحتیں کر کے بتایا گیا ہے، اور یہ بڑی عریانیت ہے۔ جو کیسے آدمی ایک باپ گھر میں بٹھا کر، میں کہتا ہوں قرآن مجید میں ایسی آیات موجود ہیں، کسی پرویزی سے کہو ایک اگر وہ باپ ہے اپنی جوان بیٹی کو سامنے بٹھا کر نساؤکم حرث لکم کا ترجمہ اپنی بیٹی کو پڑھائے تو صحیح، اسے سمجھائے کہ نساؤکم حرث لکم کیا ہے، اور وہ بیٹی سوال کرے ابا جی یہ حرث کیا ہے، اس میں کسان کون ہے، اس میں زمین کون ہے، اسے بتائے صحیح۔ قرآن مجید میں بے شمار باتیں ایسی ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید نے بھی ایسا انداز اختیار کیا، حالانکہ لفظ زوج عربی کے اندر ایک مہذب زبان میں یہ لفظ موجود ہے، زوج، جو میاں بیوی کے لیے دونوں میں مشترک ہے، بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو انداز اختیار کیا وہ بالکل ادبی اعتبار سے، مہذب اعتبار سے، اسلوب سے بالکل گرا ہوا۔ قرآن مجید نے کیا انداز اختیار کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ حالانکہ وہ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ کسی پرویزی سے کہیے اپنی جوان بیٹی کو اس کا ترجمہ کر کے بتائے کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ وہ 2 عورتیں ہیں جو ہمارے 2 نیک بندوں کے نیچے تھیں۔ اب وہ پوچھے ابا جی یہ نیچے ہونے کا کیا مطلب ہے، بتائیے اس کو کیا مطلب ہے۔ قرآن نے یہ انداز اختیار کیا کانتا تحت عبدین من عبادنا، اور اس کا مراد کیا ہے؟ مراد بیویاں ہیں۔ تو جب مراد بیوی ہے تو اس کو زوجہ کہا جا سکتا تھا نا۔ کہیں اللہ نے کہا امرأۃ عمران، اللہ نے لفظ استعمال کیا تو یہاں بھی امرأہ استعمال ہو سکتا تھا، لیکن تشریح کر کے بتایا کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ وہ 2 عورتیں ہیں جو ہمارے 2 نیک بندوں کے نیچے تھی۔ ممن جی یمنا، اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ کیا مطلب ہے اس کا۔ میرے بھائیو اگر اسی طرح انداز اختیار کرنا، اور جو پھر تعویلیں، جو تعویلات قرآن مجید کی ان آیات کی ہو سکتی ہیں تو وہ تعویلات حدیث کی بھی تو ہو سکتی ہیں نا۔ جو قرآن کے بارے میں ہم یہ تعویلات کر کے ہمارا ایمان ہے اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، تو وہ باتیں حدیث کے بارے میں بھی تو کہی جا سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، فرمایا اللہ کے ہاں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ ہے 12۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینوں کی گنتی ہے اللہ کے ہاں، فی کتاب اللہ، اللہ کہتا ہے یہ کتاب اللہ میں یہ بات موجود ہے۔ مجھے پورے قرآن میں 12 مہینے نکال کے تو دکھاؤ، سوائے رمضان کے کسی مہینے کا ذکر ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں 12 مہینے ہیں لیکن نہیں ہے
एक महीने का जिक्र है। फिर कुरान ने आगे एक बात और की, मिनहा अरबातुन हुरुम, इन 12 महीनों में फिर 4 महीने हुर्मत वाले भी हैं। वो 4 महीने हुर्मत वाले कहाँ हैं? कुरान में निकालिए, नहीं है कुरान में। लेकिन अल्लाह कहता है कुरान में है, फी किताबिल्लाह, कुरान में है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाने को अल्लाह कह रहा है कि ये किताबुल्लाह में है। रसूलुल्लाह के बतलाने को अल्लाह कह रहा है कि ये किताबुल्लाह में है। मेरे भाइयों, रसूल और कुरान के रिश्ते को जुदा ना कीजिए। ये वो निफाक है जो लोग किसी के घर को उजाड़ना चाहते हैं ना, किसी के बच्चों का फ्यूचर जब तबाह करना मकसूद होता है, तो वो उन बच्चों के पेरेंट्स, उन बच्चों के माँ बाप के दिलों में दरारें डालकर उनमें जुदाई पैदा करा देते हैं, तलाक़ें हो जाती हैं, फिर बच्चों का फ्यूचर तबाह हो जाता है, और उनकी मंशा ये होती है कि ये घर उजड़ जाए। बच्चे बाप के साथ जाएंगे तो माँ सौतेली मिलेगी, वो बच्चों को सुताएगी, और अगर बच्चे माँ के साथ जाएंगे तो बाप सौतेला मिलेगा, वो बाप उनको तंग करेगा, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया। सेम वही कोशिश इस्लाम के साथ यहाँ की जा रही है कि कुरान और हदीस का रिश्ता तोड़ दिया जाए ताकि मुसलमानों का फ्यूचर तबाह हो जाए, ताकि मुसलमानों का फ्यूचर तबाह हो जाए। मेरे भाइयों, इस फ्यूचर को बनाने का एक ही रास्ता है जो अल्लाह ने नबी का कुरान के साथ रिश्ता जोड़ा है, मतन और तशरीह का। ये रिश्ता आप कायम रखें अपने अकीदे में, अपने ईमान में, अपने अमल में, और सारी उम्र इससे बरकरार रखें। अगर ये चीज़ रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चीज़ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके फ्यूचर को, आपके मुस्तकबिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्बाद करे या ज़ाय करे। मेरा ख्याल है मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया, बातें तो अभी बहुत सारी बातें हैं, कुछ शायद आपके सवालात भी आने वाले हैं, और मैं चाह रहा हूँ उलमा किराम के कैसेटों पर उनकी तस्वीर बनाना जायज़ है। कैसेट पर तस्वीर बनाना मकसदियत का हामिल नहीं है, वो सिर्फ़ उस आलिम की शोहरत मकसूद है जो हराम है। क्या दीनी प्रोग्राम की तस्वीर बनाना दीन मुहम्मदी का हिस्सा है? मैंने अर्ज़ किया कि मकसद होना चाहिए। अगर मैं दीनी प्रोग्राम की तस्वीर इसलिए बना रहा हूँ कि मैं तस्वीर बनाकर वहाँ घर जाकर, मस्जिद में, कहीं भी जाकर, ऑफिस में उस तस्वीर को सजाऊँगा, आकिल भाई मुसाफ़ा कर रहे हैं, ये तस्वीर लगाएंगे जिससे साबित होगा कि मैं जद्दे से होके आया हूँ, सऊदीया से होके आया हूँ, फ़लाँ फ़लाँ से मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, ये शोहरत है। अगर ये मकसद हराम है, अगर ये जैसे रिकॉर्डिंग आप लोग कर रहे हैं, यानी आजकल जो साइंसी दौर चल रहा है और शैतान का मुकाबला आप जदीद सहूलियात से फ़ायदा उठाकर अगर आप करते हैं, कैसेटों से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन देखिए, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र किया, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फ़िरौन की दरबार में आए तो वो जो जादूगर आपके मुकाबले में थे, उन्होंने जादू रस्सियों के ज़रिए, रस्सियाँ जोड़ जोड़ के जब मैदान में फेंकी, उनके ज़रिए उन्होंने सांप बनाए। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनके मुकाबले में मोजज़ा वही सांप वाला दिया। यानी वो उनके ये नहीं कहा कि भी तुम शेर बनाओ, हालांकि ऐसा भी हो सकता था, तुम शेर बनाओ, और शेर सांप से बड़ी चीज़ है। वो अगर वो वही बनाते तो आगे वो यही एतराज़ करते, ठीक है तुमने शेर बनाया मगर सांप तो नहीं बनाना, शेर तो आसान होता है, सांप तो मुश्किल था ना, वो तो तुमसे बना ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने वही चीज़ उनके मद्दे मुकाबिल, हालांकि अल्लाह को इन बातों की ज़रूरत नहीं थी कि अपने पैगंबर को सपेरा बनाकर उनके सामने खड़ा कर दे, अल्लाह को क्या ज़रूरत थी। लेकिन वो जैसा हथियार वो लाए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वैसा हथियार देकर उनके सामने भेजा। तो शैतान जिस तरह आता है, कोशिश करो कि शैतान से वो राहें छुड़ाओ, खुद वो रास्ता नहीं छोड़ो। चूँकि ये टीवी है, ये चैनल्स हैं, ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, इसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। अगर आप उसको अच्छा मसरफ, अच्छा इस्तेमाल ले रहे हैं, अब जैसे बैतुल्लाह में, हरम में हर जाविये से मूवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उनका मकसद एक हिफाजत है, हिफाजत भी है, और पूरी दुनिया में आलमी सतह पर हरम के नक्शे को, हरम की बात को, हरम के मंजर को
پوری دنیا میں پہنچانا ہے، یہ بھی ایک تعلیم اور تدریس کا ایک حصہ ہے۔ ہم گھر بیٹھے تراویحیں سنتے ہیں، سدیس کی آواز سنتے ہیں، حرم میں نماز ہوتی دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ بھی ایک تعلیم کا ہے۔ دروس بعض دفعہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سنوائے دکھائے جاتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے۔ تو یہ ایک اچھا مقصد ہے۔ تو یعنی جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر اتنا جری ایمان والا آدمی ہے، جس راستے پر چل نکلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس سے میں ایک بات اکثر یہ نکالا کرتا ہوں کہ شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے کا مطلب یہ ہے شیطان پہلے اسی راستے پر آ رہا تھا، شیطان پہلے اسی راستے پر آ رہا تھا، حضرت عمر اس راستے پر چلے تو شیطان نے وہ راستہ چھوڑ دیا۔ گویا شیطان نے عمر کو راستہ نہیں چھڑوایا، عمر نے شیطان کو راستہ چھڑوایا ہے۔ یہ سارے راستے تمہارے ہیں، شیطان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شیطان کو سارے راستے چھڑا دو اور تم اس راستے پر آؤ تاکہ اس کا قبلہ درست ہو جائے، اس راستے کا قبلہ درست ہو جائے۔ کنجریاں ناچنے کے بجائے اس راستے سے اللہ کی توحید بیان ہو، قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، دین کی بات ہو، آپ اس چیز کا قبلہ درست کرو، اس چیز کی خرابیاں دور کرو، اس میں سے خرافات نکالو، شیطان کو راستہ چھڑاؤ، خود وہ راہ نہ چھوڑو۔ کیا داڑھی کاٹنا صاف کرنا سنت ہے یا بدعت ہے؟ بالکل بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا عام فرمان ہے کہ قص الشوارب واعف اللحیٰ، کہ مونچھیں پست کرو اور داڑھی کو معاف کر دو، اور اسی طرح حکم ہے ورخ اللحیٰ، اسے لٹکاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے رکھ کر بھی بتلائی ہے۔ تو یہ اس کا کاٹنا، مونڈنا، تراشنا، ڈیزائننگ طرح طرح کی دینا، جیسے آج کل کوئی یوں پھر یوں، پتہ نہیں کیسی کیسی ڈیزائننگ ہے، ایسا لگتا ہے پورا جغرافیہ دنیا کا جو ہے وہ اس کے چہرے پر بنا ہوا ہے، اور آج کل یہ سلسلہ چہرے سے ہٹ کر سر پہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ میرے ایک ساتھی نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ 4 اماموں میں سے کسی امام نے ساری زندگی ننگے پیر یعنی بغیر جوتے چپل کے مدینہ منورہ میں گزری ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ان کی سیرت میں